الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں عزیز بھائیوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. آپ نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے. اس کی بنیاد 5 چیزیں ہیں. پہلی چیز اللہ کی توحید ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے. توحید پر ایمان لانا، رسالت پر ایمان لانا. دوسری چیز نماز ہے، تیسری چیز زکوٰۃ ہے، چوتھا روزہ ہے، 5واں حج ہے اگر اس کی استطاعت رکھے. یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہے. اگر کوئی ان میں سے کسی ایک پر بھی عمل پیرا نہیں، لاکھ مردم شماری میں وہ مسلمان کہلائے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی فہرست میں وہ مسلمان کوئی نہیں. فرائض کا انکار کرے، اللہ کی وحدانیت رسالت کا منکر ہو، لاکھ مردم شماری میں مسلمان ہو، سرکاری کاغذات میں مسلمان کہلوائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کا اسلام سے رشتہ کوئی نہیں. انکار تو نہیں کرتا، ان فرائض میں کوتاہی کرتا ہے تو بہت بدترین گمراہی ہے. نماز میں کوتاہی کرتا ہے، زکوٰۃ میں کوتاہی کرتا ہے، روزے میں کوتاہی کرتا ہے. یہ فرائض ہیں، ان میں کوتاہی بدترین گمراہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو یہ تمنا اور آرزو رکھے کہ اللہ سارا سال ہی رمضان ہو. کوئی ایک روزہ بغیر عذر کے رمضان چھوڑتا ہے، ساری زندگی بھی روزے رکھ لے اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا. اس لیے مسلمان ہوتے ہوئے، ایمان کا نور ہوتے ہوئے رمضان کا روزہ نہ رکھے، یہ تو ایک مشکل بات ہے کہ رمضان کا روزہ مسلمان ہو کے نہ رکھے. الحمدللہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان کے ان مقدس گھڑیوں میں رمضان کی برکات کے لیے توفیق نصیب فرما رکھی ہے. کتنے ایسے ہیں جن کے لیے رمضان میں بھی اللہ کے دربار نہیں کھلتے، کتنے ایسے ہیں. اور کتنے ایسے ہیں جن کے کان اور جن کی زبانیں رمضان کے اندر بھی اللہ کے کلام سے محروم رہتی ہیں، نہ انہیں سننے کی توفیق ملتی ہے نہ پڑھنے کی توفیق ملتی. کتنے کہلانے والے مسلمان ایسے ہیں جو سحریوں کی گھڑی میں ایسی مبارک ساعات سے اب بھی محروم ہیں.
کتنے ایسے شقی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے فَإِنَّ الشَّقِيَّ قَدْ حُرِمَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. فرمایا وہ بدترین شقی اور بدنصیب آدمی ہیں جو رمضان کے گھڑیوں میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہے. کتنے ایسے. لیکن اللہ نے اپنے گھر کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے. سحری کی توفیق مل رہی ہے, افطار کی سعادت حاصل ہے, رمضان میں قرآن پڑھنا بھی مل رہا ہے, سننے کی بھی سعادت مل رہی ہے, اور الحمدللہ گھنٹوں اللہ کی بندگی اور عبادت کی توفیق نصیب ہوتی ہے. میرے عزیزو, رمضان مجھ اور آپ کو سحری سے بڑھ کر, افطاری سے بڑھ کر, صدقہ خیرات سے بڑھ کر, روزوں سے بڑھ کر, رات کے تہجدوں سے بڑھ کر, رات کی تلاوت سے بڑھ کر ایک اور بڑھیا چیز دینے آیا ہے. ایک اور بڑھیا چیز دینے آیا ہے. اللہ کرے وہ دولت اس رمضان میں ہم سب کو نصیب ہو. آنکھوں میں موتیا ہوتا ہے نا تو دور کی چیز نظر نہیں آتی. آنکھوں کا موتیا بینائی کمزور کر دیتا ہے. دور کی چیز نظر نہیں آتی, بینائی کمزور ہو جاتی ہے, نظر کمزور ہو جاتی. موتیا ہے. آپریشن ہو جائے تو دنیا روشن ہو جاتی ہے. دنیا روشن ہو جاتی ہے, سب کچھ نظر آنے لگتا ہے. تو میرے عزیزو, آنکھوں کا موتیا بھی بیماری ہے, لیکن اسی طرح میرے عزیزو دل کا موتیا بھی ہوتا ہے جو اس سے بھی بڑی بیماری ہے. دل کا بھی موتیا ہوا کرتا ہے, اور یہ آنکھوں کے موتیا سے زیادہ خطرناک ہے. اس لیے کہ آنکھوں کی موتیا آ جائے, دنیا کی بہت ساری چیزیں نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں, اور دل کا موتیا ہو جائے آخرت کی زندگی اوجھل ہو جاتی ہے. دل کا موتیا آ جائے آخرت کی زندگی اوجھل ہو جاتی ہے. اور جب دل پہ موتیا آتا ہے تو آدمی اپنا کیریئر سنوارنے کے لیے 60, 70, 80 سال کو سامنے رکھتا ہے, اور جب دل کا موتیا ہٹ جائے تو 60, 70 سال کو کیریئر بنانے کے لیے لگا دیتا ہے. دل پہ موتیا آ جائے تو 60, 70 سال کو کیریئر سمجھتا ہے. اسی کو سامنے رکھ کر اپنے بچوں کی تعلیم, تربیت, فیصلے, اسی کو سامنے رکھ کر اپنی دن رات کی محنت, کوشش, صلاحیتیں, اور اسی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے سارے منصوبے اور فیصلے. دل پر موتیا ہے, 60, 70 سال کو سامنے رکھتا ہے, اور اللہ دل کا موتیوں سے نجات دے دے تو یہ دنیا کیریئر نہیں سمجھ میں آئے گا. یہ کیریئر سنوارنے کے لیے ہے. بچوں کو قربان کر دے گا, اپنی جان قربان کر دے گا, عزت قربان کر دے گا, مال قربان کر دے گا, صحت لگا دے گا, دولت اور صلاحیتیں لگا دے گا. یہ سب کچھ لگا کر اپنا کیریئر سنوارے گا. کیریئر سنوارے گا. یہ ہے دور اندیشی, یہ ہے بصیرت, یہ ہے دل کی آنکھیں, یہ ہے آنکھوں کا دل کا موتیا. اس کا علاج ہو چکا ہے. دل روشن ہو چکا ہے, یہ روشن خیال ہو چکا ہے, یہ دور اندیش ہو چکا ہے, یہ صاحب نظر ہو چکا ہے. اس کا دل کا موتیا نہ رہا. اب یہ دنیا کے لیے نہیں جیتا, اب یہ آخرت کے لیے جیتا. اس کی ساری زندگی کی پلاننگ ہی بدل گئی, اس کی ساری زندگی کی منصوبہ بندی ہی بدل گئی. اس کا تو دن رات کے سارے فیصلے ہی بدل گئے. اس کے تو بچوں کی تربیت, تعلیم کے سارے فیصلے ہی بدل چکے ہیں. اس لیے کہ یہ کل تک 60, 70 سال کو سامنے رکھ کے فیصلے کیا کرتا تھا, اب یہ
صحت مند ہو گیا ہے. اب یہ صحت مند ہو گیا ہے, دل کا موتیا نکل گیا ہے. اب یہ 60-70 سال کو نہیں دیکھتا. اسے اللہ کے نبی کا ارشاد نظر آتا ہے, الدنیا مزرعۃ الآخرہ, الدنیا مزرعۃ الآخرہ. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو دل کی دنیا سے دیکھتا ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا زندگی نہیں ہے بھائی, دنیا زندگی نہیں ہے. دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے, آخرت کی کمائی کی جا ہے, آخرت کی منڈی ہے. اس کے اندر کچھ ایسا محنت کر لو, کچھ ایسی کھیتی کر لو, کچھ ایسا بیج ڈال لو, کھیتی میں ایسی بہار لے آؤ, تمہارا کیریئر سنور جائے, تمہارا کیریئر سنور جائے. میرے عزیزو, رمضان میں تراویح مبارک, روزے مبارک, تلاوت مبارک, تہجد مبارک, دعائیں مبارک, صدقہ خیرات مبارک. لیکن دیکھنا یہ بھی ہے, آیا میرا دل کا موتیا چلا گیا اور میری زندگی کا مقصد بدل گیا؟ کل تک میں دنیا کے لیے جیتا تھا اور اب میں نے رمضان میں فیصلہ کر لیا, اب میں آخرت کے لیے جیوں گا. میری زندگی کے تمام فیصلے, میری سب سے بڑی ترجیح میرے بچوں کی, میری بیٹیوں کی, میری اولاد کی, میرے گھر کی, میری سب سے بڑی ترجیح ہوگی آخرت بن جائے, اس کی خاطر کچھ بھی لگ جائے گھاٹا نہیں ہے. ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخرت سنوارنے کے لیے اپنی زندگی بھر کی پونجی چھوڑ کے آ رہے. ظالموں نے بیوی بھی چھین لی, دل کا ٹکڑا بیٹا تھا, معصوم تھا, آنے والے آئے وہ بھی چھین کے لے گئے. سامنے دشمن کھڑے ہو گئے, مکہ کی کمائی مدینہ لے کے جاؤ, برداشت نہیں ہے, وہ پونجی بھی لے لی. آئے اس لٹے لٹائے کیفیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیتی کہانی سنائی. یا رسول اللہ, زندگی بھر کی پونجی بھی گئی, بنی بنائی منڈیاں بھی قربان کر دی, بیوی بھی چھین لی ظالموں نے, لختے جگر دل کا ٹکڑا بھی ظالموں نے لے لیا. یوں لوٹتے لٹائے آپ کے دربار میں حاضر ہوں, اپنی زندگی سنوارنا چاہتا ہوں, آخرت بنانا چاہتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابا سلمہ قد ربحت البیع, قد ربحت البیع. اے ابو سلمہ, گھاٹے کا سودا نہیں ہوا, بڑی کمائی ہوئی ہے, بڑی نفع کی تجارت کی ہے, سب کچھ دے کے آیا ہے, اپنا کیریئر سنوار کے آیا ہے, اپنی زندگی بنانے کے لیے آیا ہے. قد ربحت البیع, قد ربحت, بڑے نفع کی تجارت ہوئی ہے. اس کیریئر بنانے میں عزت چلے جائے, مال چلے جائے, صلاحیتیں لگ جائیں, ارے میرے عزیزو قسم خدا کی زندگی چلی جائے. سینے پہ تیر لگا, سرخ خون نکلا, صحابی کے زبان سے جملہ نکلا, قد فزت ورب الکعبہ, فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اندھا کافر کھڑا تھا, اس کے کانوں میں یہ آواز پہنچی, اسے سمجھ بھی نہیں آئی یہ کیسی کامیابی ہے. بیوی بیوہ ہو گئی ہے, بچے یتیم ہو گئے ہیں, کاروبار اجڑ کے رہ گیا ہے, گھر اجڑ کے رہ گیا ہے, رشتوں سے خاندان سے کٹ کے مر گیا ہے, اور کہنے لگا فزت ورب الکعبہ. مسلمان کہنے لگا یہ کامیابی دل کو اندھوں کو نظر نہیں آتی, یہ کامیابی کفر اور شرک کی گندگی رکھنے والوں کو سمجھ میں نہیں آتی, یہ کامیابی گناہوں کی ظلمت کے ساتھ نظر نہیں آتی. یہ سچ کہہ رہا ہے, فزت ورب الکعبہ, جیا بھی اللہ کی خاطر تھا, آج مرنا بھی اللہ کی خاطر ہے, زندگی کا مقصد حاصل ہو گیا, کیریئر بن گیا. فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. میرے عزیزو, نماز بڑی عبادت ہے, قربانی بڑی عبادت ہے, روزہ بڑیا عبادت ہے, زکوٰۃ بڑیا عبادت ہے. اللہ کیا کہتے ہیں, ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. نماز بڑھیا, قربانی بڑھیا, لیکن مطلوب کیا ہے, تمہارا جینا مرنا سب کچھ میری خاطر ہو, تمہارا جینا بھی میرے لیے ہو, تمہارا مرنا بھی میرے لیے ہو. تو میرے عزیزو, اللہ کرے اس رمضان کی ان مقدس گھڑیوں میں
یہ دولت مل جائے نا، رمضان اس سے بڑھیا چیز دینے آیا ہے کہ دل کا موتیا ختم ہو جائے. اور سچ کہہ رہا ہوں، جس کا رمضان میں دل کا موتیا ہٹ جاتا ہے، رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد کی زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے، انقلاب آ جاتا ہے زندگی میں. یہ پہلا کیسا نہیں رہتا، اور رہ بھی کیسے سکتا ہے بھائی. پہلے آج کے لیے جی رہا تھا، اب کل کے لیے جی رہا ہے. سارے زندگی کے نقشے ہی بدل گئے. عزت کے معیار بدل گئے بھائی، کامیابی کے معیار بدل گئے بھائی، خوشحالی کے معیار بدل گئے بھائی، عقل مندی کے معیار بدل گئے. پہلے یہ عقل مند سمجھتا تھا، کامیاب سمجھتا تھا، ہوشیار سمجھتا تھا، جس کے تجوریوں میں دنیا میں پیسہ زیادہ ہو. اب اس کے دل کی آنکھیں کھل گئی ہیں. اب کہتا ہے سمجھدار، عقل مند، دور اندیش، خوش نصیب وہ ہے جس کی آخرت کی تجوریاں بھری آ رہی ہیں، جس کی آخرت کی زندگی سنور رہی ہے. یہ ہے قابل رشک، یہ ہے خوش نصیب، یہ ہے دور اندیش. سارے معیارات بدل گئے. پہلے یہ کس کو دیکھ کے رشک کیا کرتا تھا، پہلے یہ کس کو دیکھ کر رال ٹپکایا کرتا تھا، پہلے یہ کس کو دیکھ کر خوش نصیب سمجھتا تھا. اب دل کی آنکھیں کھل گئیں. اب سمجھ میں آ گیا، اب سمجھ میں آ گیا. خوش نصیبی اس زندگی میں سب سے بڑی یہ ہے کہ اسے اللہ کی بندگی نصیب ہو جائے، اسے اللہ کی اطاعت نصیب ہو جائے. یہ دنیا تو چند روزہ عیش و عشرت میاں، کام کیا آنے والی ہے؟ صرف اللہ کی اطاعت کام آنے والی ہے. کل کی زندگی میں سارے سکے کھوٹے ہونے والے ہیں، سارے سکے کھوٹے ہونے والے. ایک چیز کام آنے والی، اللہ کی اطاعت. اور جب اللہ یہ دل کی آنکھیں دے دے، زندگی کا مقصد بدل دے، تو تجارت پھر بھی کرتا ہے، زراعت پھر بھی کرتا ہے، صنعت پھر بھی کرتا ہے، بازار پھر بھی جاتا ہے، دفتر پھر بھی جاتا ہے، کاروبار پھر بھی کرتا ہے، مزدوری پھر بھی کرتا ہے، ملازمت پھر بھی کرتا ہے، بیوی بچوں میں پھر بھی رہتا ہے، انہی گلیوں میں رہتا ہے، انہی بازاروں میں رہتا ہے، انہی فیکٹریوں کارخانوں میں کام کرتا ہے. لیکن اللہ کیا کہہ رہے؟ جب دل کی آنکھیں کھلتی ہے، رجال اللہ تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اس کی زبان تجارت کے بول رہی ہے، اور یہ عین بازار کے اندر کھڑا ہے، تجارت کے مرکز میں کھڑا ہے، صنعت کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے. لیکن کیا ہے؟ اس کا دل ایک لمحے کے لیے بھی آخرت سے اور اللہ سے غافل نہیں ہے. کیوں؟ یہ کون ہے؟ یومن تتقلب فیہ القلوب والابصار، یومن تتقلب فیہ القلوب والابصار. اس کے سامنے کل کی زندگی ہے. تجارت بھی کر رہا، بازار میں بھی کھڑا ہے، فیکٹری بھی چلا رہا، کارخانہ بھی چلا رہا، غمیاں خوشیوں کے اندر بھی شریک ہے، بال بچوں کے ساتھ بھی زندگی گزار رہا ہے. رجال اللہ، یہ شیر مرد ہیں، شیر مرد. یہ مرد کہلانے کے قابل ہے، یہ مرد کہلانے کے قابل ہیں. اور جو اللہ کو نہیں پہچانتے تو وہ تو انسان کہلانے کے قابل بھی نہیں ہے. اولئک الانعام، جانور ہے جانور. اولئک ہم شر البریہ، روئے زمین کی بدترین مخلوق ہے. یہ مرد کہلانے کے قابل ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر شغل میں نہ کل سے غافل ہے نہ اللہ سے غافل ہے، نہ کل سے غافل ہے نہ اللہ سے غافل ہے. تو میرے عزیزو، اللہ کرے رمضان کی ان مقدس گھڑیوں میں یہ ہمارا دل کا موتیا ختم ہو جائے، اور دل کے آپریشن کا، اور دل کے موتیے کے آپریشن کا رمضان سے بہتر سازگار ماحول نہیں ہو سکتا. دل کے اس آپریشن کا، دل کے اس موتیے کا علاج رمضان سے بہتر کوئی موسم نہیں ہو سکتا. سب سے بڑھیا موسم دل کے موتیا ہٹانے کا رمضان کی گھڑیاں ہیں. مقصد بدل جائے. میرے عزیزو، نماز بڑھیا بات ہے،
تہجد قبول ہیں، آپ کی دعائیں انشاءاللہ اجر و ثواب ہے، آپ کے اذکار سعادت ہے، آپ کی افطار سحری بڑے اس کے اجر و انعامات ہیں. لیکن میرے عزیزو، یہ ساری عبادتیں رمضان تک نہ ختم ہوں، اس کی برکتیں زندگی بھر ساتھ رہیں اور زندگی کا نقشہ رمضان جیسا ہو جائے، اس کے لیے دل کا موتیا ہٹانا ہوگا، اس کے لیے دل کا موتیا ہٹانا ہوگا. بس اوقات آدمی قورمہ کھاتا ہے، بریانیاں کھاتا ہے، گاؤ زبان کھاتا ہے، طاقت کے کشتے کھاتا ہے، اور پتہ لگتا ہے میاں نہ وزن بڑھ رہا ہے نہ خون بڑھ رہا ہے، نہ وزن بڑھ رہا ہے نہ خون بن رہا ہے. جب دکھایا جاتا ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے، پتہ لگتا ہے اللہ نہ کرے خونی کینسر ہے، اللہ نہ کرے خونی کینسر ہے. اس لیے صحت نہیں بنی، اس لیے صحت نہیں بنی، اعصاب میں طاقت نہیں آئی، دماغ میں طاقت نہیں آئی، ٹانگوں میں طاقت نہیں آئی، خونی کینسر ہے. اتنی بڑی ایمانی غذائیں رمضان میں استعمال کی، ایمان میں طاقت نہیں آئی. رمضان کے بعد جس سطح پہ پہلے تھا وہیں کھڑا ہے. پتہ لگا میاں کوئی گناہ کا کینسر زندگی میں تھا، کوئی گناہ کا کینسر زندگی میں تھا. حقیقت میں وہ دل کا موتیا تھا، وہ گناہ کی ظلمت باقی تھی، وہ گناہ کی ظلمت باقی تھی. اس لیے بصیرت نہیں ملی، اس لیے زندگی کا مقصد نہیں بدلا. تو رمضان ان عبادات کے ساتھ ساتھ ایک بڑا مقصد کے لیے آتا ہے میرے عزیزو، بڑے مقصد کے لیے آتا ہے. گاڑی جب اپنا مقصد چھوڑ دیتی ہے گیرج میں لے کے آتے ہیں، اور جب اس کی اچھی سروس ہو جائے تو پھر اپنے مقصد جو اس کا کام ہے، سواری کا کام، گاڑی کا کام چلنا ہے، سواری کے لیے استعمال ہونا ہے، وہ پھر نئے سرے سے چل پڑتی ہے اپنے کام کے لیے. اس کی قیمت پھر بڑھ جاتی ہے، اس کی قیمت پھر بڑھ جاتی ہے. کریم مولا نے دیکھا 11 مہینے اس کی گاڑی خرابی ہو جاتی ہے، یہ اپنے مقصد پہ ہی نہیں رہتا بھائی، یہ آخرت کو بھول ہی جاتا ہے. چلو رمضان کی مقدس گھڑیاں دے دو، اس کی کچھ ایسی سروس ہو جائے کہ سارے داغ دھبے ختم ہو جائیں، ساری ڈیمیج جتنی اندر ہوئی ہے سب صحت مند ہو جائے اور سب کو صحت مل جائے، اور پھر نئے سرے سے اپنے مقصد پہ آ جائے، نئے سرے سے اپنے مقصد پہ آ جائے. اور مقصد ہے جینے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا، جینے کا مقصد اپنی آخرت اور اپنے حقیقی کیریئر کو سنوارنا. اللہ ہم سب کو اس رمضان کی مقدس گھڑیوں میں یہ مقصد اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے.